میں یہاں آ گیا ہوں جنگ کی یادگار کے اوپر. کافی سیاحوں کا مجمع ہے. اس کو دیکھتے ہیں ذرا. اصل بات یہ ہے کہ اشتراکیت کا جب غلبہ ہوا تو کئی جگہ پہ ممالک دو حصوں میں بٹ گئے. ہم نے دیکھا مشرقی اور مغربی جرمنی یورپ کے اندر. پھر ایشیا میں ہم نے دیکھا جنوبی اور شمالی یمن. اور مزید اگر آپ مشرق کی طرف جائیں ایشیا میں تو ہم نے یہ دیکھا جنوبی اور شمالی کوریا. سوویت یونین کی جب آشرباد ختم ہوئی 1989 میں تو دو جگہ تو ملاپ ہو گیا. مشرقی جرمنی مغربی جرمنی سے مل گیا اور شمالی یمن جنوبی یمن سے مل گیا. اور سرمایہ داری نظام جو ہے وہ آ گیا اس نئی جگہ کے اوپر، یعنی وہ دونوں کو ملا کے. لیکن شمالی کوریا اور جنوبی کوریا نہ مل پائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کو سوویت یونین کے ساتھ ساتھ چین کی بھی آشرباد حاصل تھی. اور چین جو ہے وہ سوویت یونین کے ٹوٹنے سے اس پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑا، کیونکہ وہ جو ہے اپنی ایک راہ پہ چل رہا تھا اور اتنا بڑا ملک تھا کہ اسے کوئی خاص ضرورت نہیں تھی کسی قسم کی آشرباد کی سوویت یونین سے. چنانچہ یہ سارے ملک تو ملے جبکہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا نہیں ملے. اور جو ہے وہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. اچھا، جب یہ ملے جنوبی یمن اور شمالی یمن اور شمالی یمن اور جنوبی یمن کے ملنے میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوا. ایسی کوئی خاص دونوں جگہ کو خاص بڑی تبدیلی نہیں تھی. تھوڑا سا اس میں فرق پڑا مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی میں، کیونکہ مغربی جرمنی میں زیادہ صنعتی ترقی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ آسانی سے مل گئے. مگر میرا خیال ہے کہ یہاں پر جنوبی کوریا اور شمالی کوریا جو ہے وہ اب اتنے عرصے سے ایک دوسرے سے الگ رہے ہیں کہ ان کی جو تہذیب و تمدن ہے اس میں بھی فرق پڑا ہے. مثلا شمالی کوریا جب میں گیا تھا تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی پیزا کی کوئی دکان دیکھی ہو، جبکہ یہاں پر دھڑا دھڑ پیزا چل رہا ہے. اور ان کے لباس بھی بالکل جدید انداز کے ہیں. انگریزی کا بھی بہت زیادہ چلن ہے. تو کیا اس کا اثر جو ہے زبان پہ بھی پڑا ہے کہ ان کی زبان جو ہے وہ ان لوگوں کو ذرا تھوڑی سی پرانی طرز کی لگتی ہے. تو کیا ہوگا اگر کسی روز یہ لوگ ملیں گے؟ یہ ایک دلچسپ صورتحال ہوگی اور سوچنے والی بات ہے. اب میں ایک طرف سے چلوں اور دیکھتا ہوا اوپر یادگار کے اندر داخل ہوں گا
اور پھر اس کے بعد دیکھوں گا کہ یہاں سے کہاں جاتا ہوں میں.